بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی بنیادی اصطلاحات کو سمجھنے کے سلسلے میں آج جس اصطلاح کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے اسلام۔ لفظ اسلام کا مادہ ہے سین لام میم، اور سالمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سلامت رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کس چیز سے سلامت رہا؟ سلامتی کیا چیز ہے؟ تو سالمہ کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو گیا، وہ ہر قسم کی آفت، خطرات، حوادث یا تباہی اور بربادی سے محفوظ رہا، وہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہا، اس کی ہر کمی پوری ہو گئی۔ تو سلامتی یہ ہوتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی عیب اور نقص نہ ہو، کسی قسم کی آفت، خطرات، حوادث یا تباہی اور بربادی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ سلامتی کے لفظ کے کئی پہلو ہیں اور مختلف کانٹیکسٹ میں یہ اس لفظ کے مختلف پہلو استعمال ہوتے ہیں۔ اگر میں دیکھا جائے تو سالمہ کا مطلب ہوگا he was or became free from any fault, defect or blemish, free, safe or secure from any danger, evil or affliction, free from any illness. سلامتی یہ ہے کہ کوئی فالٹ نہ ہو، کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، کوئی بلیمش نہ ہو، کوئی ڈینجر نہ ہو، کوئی ایول نہ ہو، کوئی افلکشن نہ ہو، کوئی النس نہ ہو۔ تو سلامتی کے کئی پہلو ہیں اور کوئی امپرفیکشن نہ ہو۔ امن اور سلامتی کے لفظ تھوڑے سے ان میں فرق ہے۔ قرآن مجید میں امن کا لفظ خوف کے مقابلے میں آیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امن جو ہے وہ خوف کا نہ ہونا ہے، فریڈم فرام فیئر ہے، اور اس کے وہ پہلو ہیں جو پہلے پچھلی سلائیڈ میں ابھی جن کا ذکر ہوا۔ السلامہ کا لفظ جو ہے وہ قتال کے مقابلے میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ بس سورہ 4 میں، چوتھی سورت میں قرآن مجید کی اس کی آیت نمبر 90 میں آتا ہے کہ پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، فلم یقاتلوکم، اور تمہارے ساتھ قتال یا جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہاں قتال جو ہے وہ سلم کے مقابلے میں آیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سلم ہے یہ جنگ کا نہ ہونا ہے، پیس کا ہونا سلم ہے۔ تو ایک پہلو جو سین لام میم میں ہے پیس کا پہلو ہے۔ قرآن مجید میں سورہ 39ویں سورت اور اس کی 29ویں آیت میں اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک ایسے شخص کی جس کی ملکیت میں بہت سے بد اخلاق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، اور جو پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں رجلن سلامن لرجلن۔ تو یہاں سلامن جو ہے وہ مکمل، پورے کا پورا کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس میں کوئی کمی نہ ہو، پورا۔ تو سین لام میم مادے کے کئی پہلو ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 71 میں اس گائے کا ذکر ہے جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔
اس گائے کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے مسلمات لا شیعہ، یعنی صحیح اور سالم، تندرست، اور لا شیعہ بے داغ. تو یہ مسلمہ جو ہے اس کے معنی صحیح اور سالم ہے، اور لاشیہ کا لفظ اس کے ساتھ لا کے یہ بتا دیا کہ بے داغ چیز. تو سلامتی کا ایک پہلو فریڈم فرام بلیمشز بھی ہے. سلامتی کے لفظ کے کئی پہلو ہیں. قرآن مجید میں سورہ نمبر 10 اور اس کی 25ویں آیت میں ہے واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے. دار السلام رہنے کی ایسی جگہ جہاں کوئی آفت، کوئی خطرہ، کوئی حادثہ، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی بیماری یا کوئی خامی نہ ہو. یہ جو دار السلام ہے یہ کس کے لیے ہے، کیسے ملتا ہے؟ چھٹی سورت کی آیت 126 اور 127 میں اللہ نے فرمایا کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مستقیم، یہ تمہارے رب کا دیا ہوا صراط مستقیم ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یقیناً ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو دھیان رکھتے ہیں. ان کے لیے ہے دار السلام، لہم دار السلام عند ربہم. تو جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں اور اللہ کی آیات کو اپنی نگاہوں میں رکھنے والے ہیں ہر کام کرتے وقت، ان کے لیے ایسے رہنے کی جگہ ہے جہاں کوئی آفت، کوئی خطرہ، کوئی حادثہ، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی بیماری یا کوئی خامی نہیں ہو. قرآن مجید میں سبل السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی ایسے راستے جن میں کوئی آفت، کوئی خطرہ یا حادثہ نہ ہو. 5ویں سورت کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور یعنی کتاب مبین آ گئی ہے. یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے. من اتبع رضوانہ سبل السلام، سبل السلام کی طرف جو ہدایت ہے یہ نور و کتاب مبین کے ذریعے سے ملتی ہے. تو قرآن مجید میں ان راستوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جو سبل السلام، ایسے راستے جن میں کوئی آفت، کوئی خطرہ، کوئی حادثہ نہیں ہے، اور ان راستوں پہ چل کے انسان دار السلام چلا جاتا ہے. ایسی رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جو سلامتی والی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت دعا بتائی ہے، سلام علیکم، جو ہم ہر ایک کو ملتے وقت بولتے ہیں آپ پر سلامتی ہو، یعنی آپ پر کوئی آفت، کوئی خطرہ، کوئی حادثہ، کوئی عیب، کوئی نقص یا بیماری نہ آئے. کتنی خوبصورت دعا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، مومنین کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ جب وہ کسی لغو بات سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں. أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا وَلَكُمْ اعمالکم، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلین سے الجھنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قرآن مجید میں یہ السلام. السلام وہ ذات ہے جو سراسر سلامتی ہے، جو خود بھی ہر آفت، خطرہ، حادثے، عیب، نقص اور خامی سے پاک ہے، اور ان انسانوں کو بھی سلامتی عطا کرتی ہے جو اس کی ہدایات اور قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. السلام. 20ویں سورت قرآن مجید کی اور اس کی آیت 47 میں 47ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہے اس کے لیے جس نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی، الہدا کی پیروی کی، اس کے لیے السلام ہے.
اب ہم اس باب کی طرف آتے ہیں کہ جس سے لفظ اسلام ہے. تو اسلام کا لفظ جو ہے وہ افعال باب سے ہے، اور اس سے جو متعلق فعل ہے وہ اسلمہ ہے. اسلمہ اسلامن، اس کا جو معنی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی حاکمیت یا اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو اس کے دیے ہوئے اصول و ضوابط، احکام و قوانین اور ہدایات و مرضی کے متحد کر لینا تاکہ سلامتی حاصل ہو جائے. خود کو کسی کی مرضی اور احکام کے حوالے یا سپرد کر دینا، کسی کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، کسی کے احکام و قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا، اسلام قبول کر لینا یا مسلم ہو جانا، یہ سارے جو ہیں وہ لفظ اسلام کے مختلف پہلو. اب وہ طرز زندگی جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو اس کے دیے ہوئے اصول و ضوابط، احکام و قوانین اور ہدایات و مرضی کے متحد کر لیا جائے، اس طرز زندگی کو الاسلام کہا جاتا ہے. اور ایسا طرز زندگی گزارنے والے کو المسلم کہتے ہیں. یہ معرفہ لفظ الاسلام اور المسلم. اور ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اور معاشرے کے تمام لوگوں کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ سلامتی لفظ اسلام کی جو روٹ ہے، سین لام میم، اس کا یہ بنیادی جزو ہے سلامتی. تو الاسلام ایک طرز زندگی کا نام ہے. الاسلام جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو اس کے دیے ہوئے اصول و ضوابط، احکام و قوانین اور ہدایات و مرضی کے متحد کر لیا جائے. اور وہ ریاست جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے تمام امور ریاست اس کے دیے ہوئے اصول و ضوابط، احکام و قوانین اور ہدایات و مرضی کے متحد چلائے جائیں، ایسی ریاست کو اسلامی ریاست کہتے ہیں. ریاست اسلامی بنتی تب ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے تمام امور ریاست اس کے دیے ہوئے اصول و ضوابط، احکام و قوانین اور ہدایت و مرضی کے متحد چلائیں. اور ایسی ریاست کے قیام کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے تمام افراد کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے. سلامتی کیا ہے؟ یعنی وہ نہ صرف ہر قسم کے آفت، خطرات، حوادث، تباہی اور بربادی سے محفوظ اور تندرست و توانا رہیں افراد اس ریاست کے، بلکہ اس ریاست کے افراد کا تزکیہ اور فلاح میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے. ایسی ریاست کو اسلامی ریاست کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں امتن مسلمہ کا بھی ذکر ہے. امتن مسلمہ لوگوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو اس کے دیے ہوئے اصول و ضوابط، احکام و قوانین اور ہدایات و مرضی کے متحد کر لیں. بے شک الاسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ طرز زندگی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور جو کوئی الاسلام کے سوا کسی اور طرز زندگی کو بطور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخر میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں سب طوعاً وکرہن اسی کے حکام و قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. کائنات کی ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق چل رہی ہے، کتابیں چل رہی ہے. تو کیا انسان جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے طرز زندگی کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی چاہتے ہیں؟
ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور دین کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روئے نیاز و ہستی اللہ کے احکام کے سامنے جھکا دیا، وہ محسن، اور وہ محسن بنا رہا، وہ اچھے کام کرنے والا بنا رہا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ہر باطل نظریے سے لا تعلق ہو کر یکسوئی کے ساتھ حنیفاً ملت ابراہیم کا اتباع کرتا رہا۔ ومن احسن قولا، اور قول کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ممن دعا الی اللہ، جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، وعمل صالحا، اور صالح عمل کیا، اچھا کام کیا، وقال، اور کہا، اننی من المسلمین، کہ بے شک میں مسلمین میں سے ہوں، بلا شبہ، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے روئے نیاز و ہستی کو اللہ کے احکام کے سامنے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ اچھے کام کرنے والا بنا رہا، محسن، حسن کارانہ زندگی گزارنے والا بنا رہا، احسان کرنے والا بنا رہا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اس کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جو اپنے روئے نیاز و ہستی کو اللہ کے حکام کے سامنے جھکا دے، وہو محسن، اور وہ اچھے کام کرنے والا بنا رہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے فی الواقعہ ایک بہت ہی مضبوط سہارا تھام لیا، وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور انجام کار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی یا ان کے بعد ہی آیا ہو، بلکہ ان سے پہلے بھی جو انبیاء تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو دین دیا تھا وہ بھی دین اسلام دیا تھا۔ اس کی چند ایک مثالیں قرآن مجید میں یہ ہیں، جیسے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو ہر باطل سے لا تعلق بالکل یکسو مسلم تھے، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمین ہو۔ تو قوم موسیٰ جو ہے وہ بھی حقیقت میں مسلم ہی تھی، اگر ان میں سے جن لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اپنا لیا تھا وہ قوم بھی مسلم ہی کہلاتی تھی۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا، قالا، تو کہا، من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے، قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد، اور آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے وہ بھی مسلم ہی تھے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے دیے ہوئے اصول و ضوابط، احکام و قوانین اور ہدایات و مرضی کے متحد زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے ان کا نام المسلمین ہی رکھا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور ان کے بعد کے آنے والے لوگ ہوں یا اس سے پہلے والے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے دیے ہوئے اصول و ضوابط، احکام و قوانین اور ہدایات و مرضی کے متحد زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام المسلمین ہی رکھا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شاید یہ نام رکھا ہوا پسند نہیں، اور انہوں نے اپنی نسبتیں
کچھ اور کر لی ہے، فرقہ وارانہ نسبتیں اور فرقہ وارانہ نام رکھ لی ہیں اپنے، تو ایسا کرنا ہرگز مناسب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اس کے تقوی کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت صرف اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کا ذکر ہوتے ہی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو اور تفرقے کے نہ پڑو، کیونکہ مسلمان تفرقے میں نہیں پڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو صحیح سمجھنے اور صحیح مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔